تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں, آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے گی آپ کی. پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے. میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا, نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا. پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں, وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود, جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں, میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا, لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب, وہ آ گیا. تو میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حنفی بنفس نفیس آپ کی خدمت میں اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو جواب آپ نے دیا نا کلپ میں, وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. نادر علی صاحب کے اس بات کو 3-4 مہینے ہو چکے ہیں. وہ گئے, میں نے پھر فون کیا نادر علی کو پچھلے مہینے. میں نے کہا بھائی کیا بنا؟ وہ آپ میٹنگ کروا رہے تھے, کہہ رہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے. میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں یار. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب بھی مہینہ گزر گیا. آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لے آئیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں, میں تیار ہوں. ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا. مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں, ویڈیو ریکارڈ ہو, لائیو چلے, تو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, ٹھیک ہے نا جی, جب مرضی لے آئیں. آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہوں, وہ ادھر کیمرے کی طرف. جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, آپ پلیز پریشان نہ ہوں. ہاں انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. علوی آج کا آخری سوال ہے. کراچی کے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے بار بار حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ آپ سے بار بار ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے انہوں نے نادر علی بھائی کو بھی انوالو کیا ہے. لیکن مفتی صاحب کی ویڈیو سے یہی معلوم چلتا ہے کہ آپ کی جانب سے انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جبکہ مفتی صاحب اپنی عوام کو یہ امیج دے رہی ہیں کہ آپ ان سے اختلافی موضوعات پر بات ہی نہیں کر سکتے, اس لیے ملاقات سے بھاگ رہی ہیں. مفتی صاحب کی اس ویڈیو پر آپ کیا رسپانس کریں گے؟ میں تو بعد میں کروں گا, پہلے آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے نہ کہیں کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہوں, وہ ادھر. جی مفتی صاحب میں یہی گزارش کروں گا آپ پریشان نہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو جملہ ہے نا جی ماشاءاللہ یہ بہت ہیٹو ہے واقعی. اس کے بعد ویسے اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا پریشان نہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے اس جملے کی برکات کوئی دوسرے طریقے سے ظاہر ہوئی ہیں, وہ زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور وہ ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہیں. دیکھیں جی یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے, 1442 ہجری, مئی 2021. رمضان شریف سے جو پہلے مہینہ تھا شعبان کا, اس میں نادر علی بھائی کا فون آیا مجھے, اور انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا فی الوقت تو ممکن نہیں ہے, میں معذرت کروں گا, مستقبل میں آپ 1.5-2 مہینے بعد رابطہ کیجیے گا, کوئی صورتحال بنی تو ایسا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
لیکن بعد میں پھر انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. پہلی تو بات یہ تھی کہ جو کچھ ان کی نادر بھائی کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی ان کی اجازت کے بغیر ان کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہیے تھا. اور میں نے بعد میں نادر علی سے پوچھا کہ آپ سے ہی پوچھ کے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا اس میں تو آپ نے میرے پہ ایک جھوٹ باندھا ہے. میں نے نادر علی کو کہا کیونکہ ان کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی نا. یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے گی آپ کی. پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے. میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا. پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں. میں نے کہا جی میں نے آپ کو کب یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر میرے پاس آئیں تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتے, خاموشی سے وہاں بیٹھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے کہا انہوں نے تو آپ کے ریفرنس سے بات کی ہے. کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ یہاں پر آیا ہوں, سینکڑوں لوگ آپ سے گھنٹوں تک فی البدی سوالات کرتے ہیں, تو میں نے یہ کیوں کہنا تھا کہ وہ سوال نہ کریں؟ اتنے لوگ سوالات کرتے ہیں تو وہ بھی آ کے کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ بالکل مفتی صاحب نے غلط بیانی کی ہے. اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جو جھوٹا الزام نادر بھائی پہ اور مجھ پہ لگایا اس سے آپ معذرت کریں, کیونکہ آپ جس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. انہوں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی ہے. ابھی 9 مئی کو ہی 2021 کچھ بھائی ان کی طرف سے آئے, وہ شاید جہلم کے رہنے والے ہیں, یہاں شاید کسی ریلیٹیو کو ملنے آئے تھے, تو وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں. تو یہ بھائیوں نے ملاقات کرائی, ان کا جی مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں اور میں ویڈیو میں ان کو ویلکم کہہ دوں گا, لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں, بلکہ ویسے کہ جو طریقہ ہے ملاقات کا. دیکھیں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ میرا جو مکتبہ دیوبند کے ساتھ اختلاف ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف. اسے کہتے ہیں اصولی اختلاف جسے کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فروع جو عام آپ کے فقہی احکام و مسائل کے اوپر اختلافات ہیں, رفع الیدین کا مسئلہ, آمین بالجہر کا مسئلہ, فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ, 20 تراویح کا مسئلہ, یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ اصول کا ہوتا ہے, جسے عقیدہ کہتے ہیں. اصول کا اختلاف, اصول اصل میں درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے نا, اصول اصل وہ ہوتی ہے, اور اوپر جو پتے پھیلے ہوتے ہیں وہ فروع. تو جس مکتب فکر سے میرا اصول کا اختلاف ہے, میں اس سے کبھی بھی فروعی معاملات میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ اصولی اختلاف سیٹل نہیں ہوتا. اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں, میں کسی فرقے کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا. یہ نہ ہو کہ دیوبندی کہ ہمیں قادیانیوں سے ملا دیا. میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے ختم نبوت کے اوپر. ایک قادیانی آ کے مجھے کہے کہ مجھ سے رفع الیدین پہ بات کرو, کیونکہ قادیانی تو رفع الیدین نہیں کرتے. یہ بھی میری ویڈیو آ چکی ہے. وہ تو حنفی ہیں, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اگرچہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی انہیں کافر سمجھتے ہیں, لیکن وہ فقہ میں تو فالو کر رہے ہیں ان کو. ہم بھی انہیں کافر سمجھتے ہیں, لیکن پرسیکیوشن کے خلاف ہے. ان کو آپ دعوت دیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. تو قادیانی اگر کہیں کہ ہم نے آپ سے آ کے بات کرنی ہے رفع الیدین کے اوپر کہ آپ کیوں کرتے ہیں, ہم آپ کو ترک رفع الیدین کے اوپر روایتیں پیش کریں گے, تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رفع الیدین شروع بھی کر لیں, تب بھی آپ کا میرا اور مسئلہ 1% بھی حل نہیں ہوگا, جب تک کہ آپ ختم نبوت کے اوپر جو آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ایک دجال اور کذاب کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کی ہے اس سے اعلان برات نہیں کرتے. اگلی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی, اس پہ آگے بات کر لیں. تو یہ بات وزن رکھتی ہے. اب آ جائیں دیوبندیوں کی طرف. دیکھیں دیوبندیوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے عقیدے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ کے امت کو تھما دیے ہیں, کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے. بریلویوں کے عقیدے آپ کو کتابوں سے ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے, فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا, فلاں کتاب میں یہ, اب بتاؤ جواب دو. دیوبندیوں نے امت پہ احسان کیا کہ انہوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المحند علی المفند کتاب لکھی. 25 علماء دیوبند کے اس کے اوپر تقریز ہے, انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب. ان کے سگنیچر ہیں کہ میں اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور میں اس کتاب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور وہ کتاب عام بندے نے نہیں لکھی,
شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والوں کے پیر ہیں، خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے لکھی ہے۔ عربی میں وہ کتاب ہے، اردو میں انہوں نے شائع کی ہوئی ہے، PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں جو انہوں نے عقیدے لکھ کے خود بتائے ہیں اپنے، اور بڑے بڑے علماء سے سائن کروائے ہیں، وہ علماء کے آج کے علماء بغیر وضو کے ان علماء کا نام بھی لینا گستاخی سمجھیں، آج کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اصولی عقیدہ انہوں نے اپنا لکھ دیا نا، تو ٹھیک ہے، ہم سے بات کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ والا عقیدہ۔ میں نے ویڈیو میں طبیعت صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے آئیں بات کریں۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کے سینوں، المہند علی المفند میں، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام الناس میں ہے، بلکہ وہ جو خواص کو معلوم ہے۔ تو آئیں بات کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواص کس کس طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ جو المہند میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ تو جو المہند کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہوئی ہیں عقائد کے طور پہ، اس پہ تو بات ہوگی، تو پھر اگلی بات ہوگی، یہ ہے بنیادی بات۔ تو سر میں تیار ہوں اس کے اوپر بھی آ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ حیات النبی کے بارے میں انہوں نے لکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات النبی کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں دنیاوی حیات کے قائل ہیں۔ تو سر ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی حیات جو آپ مانتے ہیں، یہ کتاب و سنت سے ذرا ثابت کریں۔ برزخی کو تو ہم مانتے ہیں، آئیں اس کے اوپر بات کریں۔ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، جس کو یہ لوگ دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی خواب کا واقعہ ہے، نہ خواب کا نہیں ہے۔ آل امداد رسالے میں پڑھے، وہ کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا ہوں تب بھی یہی کر رہا ہوں۔ پیر نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا تو توبہ کر، اس نے کہا تسلی ہے، یہ جو تو کر رہا ہے نا بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے۔ اس میں تو یہ اشارہ تھا کہ تیرا پیر جو ہے وہ متبع سنت ہے، یعنی اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بارے میں۔ تو آل امداد رسالے پہ یہ اشرف رسول اللہ کو آئیں ڈیفینڈ کریں، یہ عقیدے کا مسئلہ نا۔ جب کلمہ ہی الگ ہو گیا، پھر یہ بہانہ بنانا جی ہم یہ کلمہ تعلیم تو نہیں کرتے، نہ 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 سر، یہ چھوڑیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اسے تعلیم ہی کر رہے ہیں۔ اعلان برات کریں، اور یہی لوگ ان سے پوچھیں حش بہشت میں جو چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے جی بالکل کفری ہے۔ تو سر وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے، ہاں تو پھر تعداد کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ اس طریقے سے تو معاملات نہیں چل سکتے۔ تو ہمارا عقیدے کا چونکہ اصولی اختلاف ہے، تو میں آپ کو، چونکہ آپ نے ویڈیو میں خود کہا ہے، اب نادر علی بھائی تو بیچ میں سے نکل گئے، آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم، جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ ان کو ساتھ لیں، آپ کے آنے جانے کا ٹکٹ کا خرچہ، اسلام آباد سے جیلم کی جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، بڑی صاف ستھری ڈرائیو، ایئر کنڈیشن گاڑی آپ کو بھجوا دوں گا، بڑے والی بھجوا دوں گا۔ یہاں پہ اگر آپ رکیں گے، یہاں کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ سب میرے ذمہ، لیکن تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لیں، کوشش کریں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، کیونکہ یہی مفتی صاحب ہیں، سب سے پہلے انہوں نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہے۔ تو چلیں سپوز ان کے بقول میں انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہوں، تو اس فرقے کا بانی میں ہوا نا، تو فرقے کا جو بانی ہے نا وہ دوسری طرف بڑے فرقے کے بڑے بابے سے ہی بات کرتا ہے، چھوٹے موٹے سے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس کا میچ جو ہے وہ کراچی کے فیڈرل بی ایریا کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہو، نہ لیول پہ ہوگا۔ تو لیول پہ پھر لے آئیں، اور یہ میں صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بریلویوں کو بھی کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لیں، بات کر لیں عقیدوں کے اوپر، میں تیار ہوں۔ اہل حدیث کے لیے بھی ہے، کسی بچے بچونگڑے کو نہیں، لے کے آئیں، لے آئیں ساجد میر صاحب کو لے آئیں، حافظ سعید صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں، ان سے بات ہو جائے گی۔ اہل تشیع نے بھی بڑے علماء کو لے کے آئیں، چھوٹے موٹوں سے بات ہی نہیں کرنی۔ جب آپ مجھے ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ بانی ہے تو ٹھیک۔ دیکھیں مثلاً
غلام احمد قادیانی دجال نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت باقی فرقوں کے بڑے علماء نے اس کو ایڈریس کیا تھا نا, اور مجھے تو جان بوجھ کے گھسیٹ کے یہ سارے لوگ جو ہے نا اس کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب گئے تھے نا, اس وقت سب سے بڑے عالم یہی تھے نا یہاں پہ, اہل حدیثوں کی طرف سے بھی بڑے علماء گئے تھے. اور احمد رضا بریلوی نے حسام الارمین میں غلام احمد قادیانی پہ خود فتوی کفر انہوں نے خود لگایا تھا نا, کسی بچے سے تو فتویٰ نہیں لکھوایا تھا. تو یہاں پہ بھی آئیں بڑوں کو لے کے, اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لے آئیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں, میں تیار ہوں. میں اصل میں میرا یہ مزاج نہیں ہے فتویٰ بازی والا اور نہ مناظرہ اور مجادلہ کرنے کا. بال اگر آپ کو اتنا آپ وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے کہ میں ملاقات کروں, تو ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یعنی ایک تفنن کے طور پہ بات کی ہوگی, تو ٹھیک ہے آپ کی خواہش پوری کرتے ہیں, آئیں, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کے بعد تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے گا. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں, یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں, تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے. بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں, اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا بڑوں کی, پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں وہ کہتے ہیں وہ بلا جائے وہ نہ جانا, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, چونکہ انہوں نے خود کہا میں نے آنا ہے, اور بار بار ابھی انہوں نے بندہ بھی یہاں پہ بھیجا, آئیں جی تشریف لے کے آئیں, اصول پہ بات کریں, جو عقیدے کی بات ہے عقیدے پہ بات ہوگی. المہند آپ کی کتاب ہے, آپ کا کلیم ہے, آپ کے علماء نے اس پہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں, آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں, یا پھر یہ مانیں کہ المہند کے عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں, تاکہ یہاں سے پھر آپ واپس اپنے مدرسے نہ جائیں, یہیں آپ کو مفتی رکھ لیں. ظاہر ہے پھر آپ واپس تو نہیں جا سکتے سر. اف دیر از نو المہند علی المفند دیر از نو دیوبندیت. جی مجھے بتائیں دنیا میں 1867 سے پہلے کوئی مسلمان دیوبندی تھا؟ 1867 میں مدرسہ بنا, 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی ایز اے فرقہ نہیں کہتا تھا. ویسے تو سید احمد بریلوی جو آپ نے نام سنا ہے نا, اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں, یہ شاہ اسماعیل کے جو پیر و مرشد تھے, وہ یعنی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, لیکن ان کا نام ہے سید احمد بریلوی, اس لیے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو بریلی کا رہنے والا تو بریلوی ہو سکتا ہے, عقیدے میں کوئی نہیں تھا. تو سر وہ لوگ جن کے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے ناموں کے اوپر ہیں, دیوبند اور بریلی, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو. وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے, ان کو مسلمان سمجھتا ہے, اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے, اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, یہ میرا چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی دنیا کا کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم مجھے لکھ دے کہ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں, انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا. شرط لگائے گا وہ کہ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہو جو گستاخ رسول نہ ہو, تو سر وہ گستاخ رسول ہی ساروں کو تو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی لکھ دیں گے, لیکن اس طرح کہ اگر کوئی بریلوی مشرک نہ ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں, اس طرح لکھیں کہ جو ان کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ مر گئے تو ہے تو ہمارے بھائی ہیں, ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے, کوئی کلمہ گو تو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور میں نے ان کے چہرے کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دیا. اصل بات یہ تھی, یہ کافر سمجھتے تھے, کہتے نہیں ہیں, انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں. کہیں گے تو ظاہر ان کو خطرہ ہے کہ یار یہ تو کوئی قانون نہ حرکت میں آ جائے, ادروائز یہ سمجھتے اسی طریقے سے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں. 1905 میں حسام الحرمین لکھی احمد رضا بریلوی صاحب نے, اس کتاب کا نام یہ حرمین کی تلوار. یہی مفتی صاحب کہتے ہیں نا جی, وہ پرانے بزرگوں میں تو
بڑا احترام کا رشتہ تھا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا یہ انجینئر جو کچھ کر رہے ہیں، نہ شیر و شکار تھے۔ نام ہی آپ دیکھیں حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور چلائی کس پہ؟ ایک حنفی نے دوسرے حنفی پہ۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد، اور حنفی بریلویوں کے امام لکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیوبندیوں کے اوپر حسام الحرمین، جس میں انہوں نے 5 کفر کے فتوے، ایک غلام احمد قادیانی، دجال اور 4 علماء دیوبند پہ لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی دیوبندی ساری عواموں کو انہوں نے کافر کہہ دیا، اور یہ مرتد ہیں۔ مرتد کا مطلب واجب القتل۔ اور یہ تو فتویٰ ان کا یہ تھا نا، جو انہوں نے فتویٰ احمد صاحب بریلوی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا نا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، اور اس کی بھی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھ کے اس پہ ربائی لکھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی عنوان ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے خود پہلا حصہ پڑھا ہوا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کا۔ اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ وہابیوں کی نماز اگر جماعت ہو رہی ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ دوسرا سوال ہوا کہ یہ جو وہابیوں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت وہابی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، عام گھر کی طرح ہے ان کی مسجد، اور کفار کی مساجد، کفار بھی کہہ رہے ہیں اور مسجد بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک لکھنا چاہیے تھا، ویسے اس میں تصحیح کرتے کفار کی عبادت گاہیں۔ اعلیٰ حضرت پہ میں نے گرفت کی ہے، کفار کی مساجد نہیں۔ بہرحال پھر تیسرا سوال ہوا ان کی اذان، انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے تو جل جلالہ اور نبی الاسلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، تو وہ آپ یہ کر لیں۔ تو ظاہر ہے جس کی نماز اور جماعت ہی باطل ہے تو اذان تو چھوٹی چیز ہے، وہ بھی باطل ہوگی، اور ان کا یہ احترام کر لیں۔ لیکن یہ تھا ان کا کہنا، ان کے جو بعد میں آئے ہیں نا بزرگ، یہ جو بابا جی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے۔ جی اور میرا خیال ہے یہ بابا جی کا موقف علمی طور پہ زیادہ مضبوط ہے اعلیٰ حضرت کی اس روشنی میں، جب ان کی نہ نماز نہ ان کی جماعت نہ مسجد کفار کی مثل، تو اس لیے وہ آپ نے دیکھا تھا بابا جی نے بادشاہی مسجد کے باہر جو ہے وہ 2020 9 نومبر جو اقبال ڈے کے اوپر جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، اے وہابیاں دی اذان ہے، ادھا کیڑا احترام ہے، اے دے سوراں دے سور نے۔ کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا دے اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے۔ ہاں انہوں نے کہا یہ تو سوروں کے سور ہیں، ان کی اذان کا کیا احترام۔ اس کی میں اگر آپ کو شرح بیان کروں نا، وہ انہوں نے کہا جس طرح سور خنزیر جو ہے نا، خنزیر وہ روئے ارض پہ سب سے بدترین مخلوق ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اس کا گوشت حرام کیا، ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے مار دینا ہے، اس طرح خنزیروں میں اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ یہ ہے۔ سر اتنی موٹی ادبی گالی ایک محقق ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنی ان کو۔ اچھا اب یہ باتیں آپ کریں وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو بڑے نرم دل ہیں، یہ تو بریلوی ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ سر آپ نے بھی جو کیا ہے نا المحند علی المفند میں جب آپ نے جواب دیا ہے نا حسام الحرمین کا 1906 میں یہ لکھی کتاب، تو آپ نے کتاب کا نام رکھا ہے المحند، ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے پر۔ اور وہ بابا کس کو کہا؟ احمد بریلوی کو۔ اور اس کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے۔ چونکہ ہم ہر وقت سنت کے لیے صحیح کرتے ہیں اور بدعات سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کے مقابلے پر شیاطین ہوتے تھے، تو یہ ہمارے اوپر آ گئے۔ اب جب آپ انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین تھے وہ مسلمان تھے،
شیطان تو ویسے ہی کافر ہے نا, شیطان کے بعد کافر تو چھوٹی ڈگری رہے گی نا. تو انہوں نے بھی جواب میں ان کو کافر کہا ہے, اور احمد صاحب بریلوی کو بھی, ان کی پوری جماعت کو. تو دیوبندیوں نے بھی جواب میں کافر ہی کہا ہے. اور یہ تو آج کل ریالوں کے چکر میں یہ اکٹھے ہیں. اسی المحند میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو اور ان کی جماعت کو کہا یہ خوارج کی جماعت ہے وہابی اہل حدیث. آج کل چونکہ انہوں نے ریال لینے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ, اور یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ ان کے بڑے بابا جی لکھے ہیں, کیونکہ المحند میں انہوں نے لکھا ہے ان کا حکم وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فتاوی شامی میں, جسے رد المختار کہتے ہیں, جو در مختار پر حاشیہ تھا. رد المختار فتاوی شامی, وہ عربی میں بھی ہے, اردو ترجمہ بھی آ گیا, اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے, ابن عابدین شامی نے لکھا ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو انہوں نے اسی کو کاپی کیا. تو آج یہ بے شک اکٹھے ہوں لیکن یہ ایک دوسرے کو اس طرح نہیں سمجھتے. تو یہ جب آپس میں مسئلہ نہیں حل کر رہے, مجھے کیوں چھیڑتے ہیں سارے. میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, کراچی آپ تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئیں گے, چند کلومیٹر کے فاصلے پہ کوکب نورانی صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں, الیاس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں, خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں. یہ دوسرے فرقوں کے لوگ, ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا آپ کوئی میچ کھیلیں, جب فائنل میں کوئی پہنچ جائے تو آ کے میرے ساتھ فائنل کھیل لیں. آپس میں آپ لوگ مسئلے حل نہیں کرتے, میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جبکہ میں کہتا ہوں میں تو آپ کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں. آپس میں اس لیے نہیں کرتے, اس کی میں ریزن بھی بتا دیتا ہوں. یہ سب کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. KFC کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر میکڈونلڈ کی کوئی برانچ کھل جائے. ان کو خطرہ یہ البیک والے کیوں آگے, کیونکہ ہمارے ہی کچھ گاہک ٹوٹ کے ان کے پاس جائیں گے, کچھ میکڈونلڈ والوں کے, کچھ KFC والوں کے. تو وہ یہ آپس میں کو ایگزسٹ کریں گے. یہ جو دو آؤٹ لیٹس ہیں, حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی, تیسرے کو برداشت نہیں کریں گے. اور دیکھیں انہوں نے اہل حدیث کو بھی کہا ہے کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے, کہتے ہیں نا. ہاں تو دیکھ لیں. تو یہ دونوں یہ چاہتے ہیں, جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی جو بڑی کمپنی ہے نا, وہ دو مختلف اپنے برانڈز میں ہی نا کمپٹیشن کروا دیتی ہیں. یعنی لپٹن اور سپریم یہ دونوں یونیلیور والوں کے ہیں, لیکن اندروں ایک نے یونیلیور. ادھر بھی آپ دیکھ لیں, حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, پچھلے سارے بزرگ ایک, ابن عابدین شامی ایک ہے ان کا, تو اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے, ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں, اصول پہ بات کریں, فروع تو بعد کی بات ہے, اصل تو چیز. میں تو اتنا ٹالریٹ کرتا ہوں, جب میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو رفع الیدین کا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا اس حوالے سے کہ میں بغیر رفع الیدین والے کے پیچھے, رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا, اپنی نماز میری ہوتی ہے تو تبھی میں پڑھتا ہوں نا. آپ تو گواہ ہیں نا, میں نہیں پڑھتا ہوں. تو پھر اب یہ کہنا کہ فروع پہ بات کرنی ہے, یہ تو مسئلہ چھوٹا رہ گیا. میں تو 20 تراویح والی مسجد میں اگر تراویح کے لیے چلا جاؤں تو میں 20 تراویح پوری پڑھ کے آتا ہوں, کیونکہ مقصد قرآن سننا ہے. میں نے تو کبھی اس کے اوپر نہیں کیا. میں نے تو اہل حدیث کو بھی ٹونٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے 8 رکعت پریفریبل ہے, لیکن جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں آپ 20 ہی پڑھ کے نکلیں تاکہ پورا قرآن. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی 20 سے کم پڑھے تو آپ بچہ ہی مار دیا ایبٹ آباد میں, وہ جو کل رپورٹ آئی تھی, یعنی ایک مین نیوز چینل بول ٹی وی پہ آئی ہے وہ خبر کہ اس نے 10 تراویحیں پڑھی ہیں, اس کے ساتھیوں نے اسے مار دیا اس بات کے اوپر. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور ریزن ہو, لیکن فرنٹ پہ ایک مذہبی ریزن. اس سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے, ہم بھی حنفی تھے, میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, پھر اہل حدیث کے ساتھ رہا. تو ہمیں بھی بتایا جاتا تھا جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. آج ہم جب یہ کہتے ہیں نہیں, یہ کون کہتا ہے جی, ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے تھے یہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے, کہتے نہیں جی ہم تو کہتے ہی نہیں تھے. یہ کون بھی ہمیں کہتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز سے ہی مکر گئے. جب آپ کو علمی گراؤنڈ پہ لا کے پھینکے آپ ہر چیز سے ہی منکر ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے مسئلے ہیں. اصل چیز ہے کہ المحند علی المفند میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں لکھے ہوئے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہے. تو سر یہ سب کچھ اس کے اندر لکھے ہیں. ابھی جو اس میں انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کیا ہوا ہے, وہ بعد میں اس پہ بھی بات ہوگی. جو حفظ الایمان کی عبارت ہے, نبی الاسلام کے علم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جانوروں اور پاگلوں کے علم کو. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی الاسلام کے علم سے زیادہ علم شیطان کا علم بتایا گیا ہے. یہ ساری باتیں, یہ وہ ساری باتوں کے جواب دیے. اسام الرحمین میں فتوے ان باتوں پہ تھے, اس کے جواب میں یہ ہے. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے جو آپ خود اپنے عقیدے کلیم کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر بات کر لیں. تو ٹھیک ہے, اصول پہ بات کریں, ہم تیار ہیں.
اور میں اب کوئی تکبر کے طور پہ نہیں یہ بات کہہ رہا، یا میں نہیں کہتا، ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا۔ مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں، ویڈیو ریکارڈ ہو، لائیو چلے، تو حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے چونکہ آن ویڈیو دعوت دی، بندہ بھی بھیجا، اور یہ میں نے قبول کر لیا، آپ تشریف لے آئیں۔ اور یہ شرط میں نے چونکہ رکھی ہے کہ آپ پہلے وہ جو جھوٹ بولا ہے نا کہ جی نادر علی نے یہ کہا تھا کہ علی بھائی کی شرط ہے کہ وہاں پہ سوال کوئی نہیں کرنا، اس سے معافی بھی مانگیں، آپ اس سے معافی نہ بھی مانگیں، اللہ کے حضور آپ کی پکڑ ہوگی، اس کے بغیر بھی آپ کو دعوت ہے، آپ آ جائیں، آؤ صحیح جناب، آؤ۔ ہاں انہوں نے مفتیوں نے پھاڑ لینا ہے، جس طرح وہ دوسرے وہ جو مفتی صاحب آج کل غائب ہیں، مفتی کبھی صاحب کو غائب کر دیا ہے ان کے ساتھیوں نے، انہوں نے غائب ہو جانا، انہوں نے کہا تم انجینئر کو نہیں جان دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ عقیدے اپنی عوام کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی عوام کو جن باتوں پہ بریلویوں اور اہل حدیثوں اور شیعہ کے خلاف کہانیاں کرائی تھی، وہ سارے عقیدے ہمارے بابوں کے بھی تھے، اور وہ لکھے ہوئے ہیں، اور 25 علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشرفی تھانوی، المحند علی المفند۔ اگر کوئی کہہ دے میں ان عقیدوں سے اعلان برات کرتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ پھر اعلان برات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے یہ عقیدے ہیں نا وہ بد عقیدہ تھے، ہاں یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قادیانی آگے کہتا ہے جی میں غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر نہیں مانتا، میں اس کے عقیدوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں قادیانی ہوں، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تم اس کو کافر مانو گے، یہ اس میں سے امپلائیڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس کے کنکلوژن تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، ویلکم، ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا جی، جب مرضی لے آئیں آپ، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر، بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ۔ مینیو آپ کی مرضی کا، جہاز میں آپ کو اکانومی کلاس میں ٹکٹ لے کے دے سکتا ہوں، مہنگی والی نہیں، علماء تو آپ کو پتہ ہے وہ ایئر کنڈیشن اور ان کے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں، لیکن میں سادہ یہ آپ کو کروا کے دیں گے، سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا، آپ تشریف لائیں۔ المحند علی المفند، دیکھیں میں نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے، المحند علی المفند، آپ کی کتاب، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے، جس پہ آپ نے اس وقت کے صوفی علماء عرب کو آپ کے بزرگوں نے چکمہ دینے کی کوشش کی حسام الرمین کے مقابلے پہ، اور کہتے ہیں جی وہ علماء عرب نے فتوے واپس لے لیے تھے، نہ سر، حسام الرمین میں جن علماء نے فتوے دیے ہیں نا، ان میں میجارٹی علماء کے ان میں سے کسی کے بھی سائن المحند کے اوپر نہیں ہے، یہ اور مولوی ہیں جی، یہ بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اور جو المحند میں جن علماء عرب نے تقریض لگائی ہوئی ہے نا، وہ تقریضوں پہ بھی ہم بحث کریں گے، اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں کون و مقام میں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں، یہ المحند میں لکھا ہوا ہے تقریض کے اندر۔ تو سر کیوں اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ ارواح ثلاثہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرائی، دوبارہ قبر میں چلے گئے۔ تو اگر قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ اور امثالی کے ساتھ قبر سے نکل سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں سر؟ آپ کی تو شان بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہ سارے وہ عقیدے ہیں جو المحند میں لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز میں ڈسپلے کراؤں گا المحند کی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے، اور جتنا عرصہ آپ یہ آئیں گے امامت آپ کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہاں پہ جو بھی آتا ہے ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں شیعہ علماء ہیں، میں نے ان سے نماز پڑھوائی ہے، یہاں پہ بریلوی علماء ہیں، میں نے کہا آپ مسلح پہ کھڑے ہوں، ہمیں کون سا خطرہ ہے؟ ہماری تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہمیں کو خطرہ ہے؟ ہماری تو سب کے پیچھے آئیں، نماز پڑھائیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیچھے ہم سنت طریقہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہم سنت کے مطابق پڑھیں گے آپ کے پیچھے۔
چونکہ آپ بھی اپنی حنفی پبلک کو یہ نہیں کہتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی جب کعبے جائیں تو امت کی یونٹی کی خاطر وہ رفع الیدین کر لیا کریں، چونکہ آپ اپنی پبلک کو یہ نہیں کہتے نا، وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور اس وقت ہی ان کو خیال آتا کہ امام کی پیروی کرنی ہے، تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے، آپ کے پیچھے ہم نماز کے قائل ہیں، ہاں بالکل قائل ہیں اور فائل ہیں، سب کو پتہ ہے، یہاں بھی آپ جن سے بھی پوچھ لیں میری نمازیں کبھی بریلویوں کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی دیوبند کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی شیعہ کے پیچھے ہوتی ہے، اہل حدیث کے پیچھے ہوتی ہے، سب کے پیچھے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی ہے، باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ ہی اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، وہ ادھر کیمرے کی طرف۔ جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ہاں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔